إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اتنا بڑا بخشنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 100 لوگوں کے قاتل کو بھی بخش دیا تھا. 99 قتل کرنے کے بعد 99 قتل کرنے کے بعد اس کو شرمندگی ہوئی، اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہوا، کسی صوفی سے مشورہ کیا. وہ صوفی تھا، زیادہ علم نہیں تھا. اس نے کہا تمہاری بخشش نہیں ہونی. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر سینچری پوری کر لیتے ہیں. لیکن 100 کے بعد پھر اسے دوبارہ احساس ہوا. روایات میں آتا ہے کہ عالم دین کے پاس گیا، پڑھے لکھے بندے کے پاس گیا. اس سے پوچھا، کیونکہ اس کے پاس علم تھا. اس نے کہا بھئی توبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم یہ برے بندوں کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ معاف کر دے گا. راستے میں اس کی موت واقعہ ہو گئی. جنت کے فرشتے کہیں یہ جنتی ہے کیونکہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا. جہنم کے فرشتے کہیں نہیں، ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ جہنم میں جائے گا. اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر کہا کہ پیمائش کرو، پیمائش کر کے دیکھو، اگر جنت کی طرف پیمائش زیادہ نکل آئے تو یہ جنتی، اگر جہنم کی جانب نکل آئے تو جہنمی. اللہ تعالیٰ کی بخشش کے انداز دیکھیں اور اس بندے کی سچی توبہ دیکھیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کی جان نکل رہی تھی، نآب صدری، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس نے اپنا سینہ نیک لوگوں کی بستی کی جانب کر کے اپنے آپ کو سینے کے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیا. اتنی سچی توبہ. لیکن پھر بھی ابھی نیک لوگوں کی بستی کی جانب پیمائش کم تھی. اللہ تعالیٰ کی بخشش کے انداز ہے، اس کی مہربانی یہ کیا کہنے. اللہ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دے دیا. ایک ہاتھ کے برابر، پنجابی کہتے ہیں گیٹھ، ایک بلش کے برابر زمین نیک لوگوں کی جانب نکلی. اللہ نے اس بندے کو جنتی بنا دیا. اللہ رب العالمین ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی صدائیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حل من داعن، ہے کوئی دعا کرنے والا؟
میں دینے کے لیے آیا ہوں، دعا قبول کروا لو۔ حل من سائل، کسی کا کوئی سوال ہے تو مانگ لو، میں دینے آیا ہوں۔ اور وہاں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں پہ شرمندہ ہو کے توبہ کرنے والا، میں اس کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود ہر روز ہمیں بلاتے یار معافی مانگ لو۔ ہر روز اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، پر جتنے مرضی گناہ ہوں، کوئی چھوٹے موٹے نہیں، 100 قتل نہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، کہ زمین و آسمان تیرے گناہوں سے بھر جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر تم اس سے سچی توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ اور آگے چل کے اللہ فرماتے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، آدم کے بیٹے یہ جتنی زمین کے اندر مٹی ہے، ان مٹی کے ذرات کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں، تو نے صرف میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں پھر بھی تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ کتنا بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین زمین کے ذرات کے، مٹی کے ذرات کے برابر گناہ ہوں وہ بھی معاف فرماتا ہے۔ معافی کیسے مل سکتی ہے؟ کچھ چیزیں ہیں وہ کرنی پڑتی، ان میں سے کچھ چیزیں ہم گوش گزار آپ پہ گوش گزار کرتا ہوں، اس پہ ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اور یہ معمول کی چیزیں ہیں، کوئی بڑی بڑی نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہیں۔ پہلی چیز جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، پہلی چیز ہے اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل مسجد کی طرف آنا۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کرنا اور پیدل آنا، یہ کوئی بڑا کام تو نہیں۔ بندہ اپنے گھر سے وضو کرے بس اور پیدل آئے۔ جن حضرات کے گھر قریب ہے وہ سواریاں چھوڑ دیں اور روحانی فائدہ حاصل کریں۔ جن حضرات کے گھر دور ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے، چلے جمعے کے لیے دور سے آنا سمجھ آتی ہے، لیکن بالکل ساتھ والی گلی میں گھر ہو، 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہو، لیکن ہر وقت ہی یہ عادت بنانا کہ وضو بھی مسجد میں آ کے کرنا ہے اور آنا بھی سواری کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ چیزوں سے پھر انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من تطہر فی بیتہ، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اپنے گھر سے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، فرمایا پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی جانب چلا جاتا ہے، کسی مسجد میں چلا جاتا ہے، لیقضی فریضۃ اللہ، تاکہ اللہ نے جو اس کے اوپر نماز فرض کی ہے اس کو ادا کرے۔ فرمایا یہ کام کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کانت خطوتاہ، وہ 2 قدم اٹھاتا ہے، احداہما تحط خطیئہ، اس ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ کوئی معاملہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے بندوں گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ پہلے مسجدوں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، پہلے مسجدوں کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ میں نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بلکہ بہت شاندار ہونا چاہیے، تاکہ مسافروں کو سہولت ہو، ایمرجنسی والے افراد کو سہولت ہو۔ لیکن جو حضرات اپنے گھر سے وضو کر سکتے ہیں ان کی خدمت میں یہی گزارش ہے، گھر سے وضو کیا کریں اور باوضو ہو کر پیدل مسجد کے اندر تشریف لایا کریں۔ اور دوسری چیز جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا۔ آپ ایمانداری سے سوچ لیں ہماری مسجدوں کی کیفیت کیا ہے۔ کسی مسجد کے اندر ہم چلے جائیں، ہمارا کیا حال ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جواب شکوہ میں، بلکہ اسی جواب شکوہ میں انہی اشعار سے پہلے اقبال نے اور بھی دکھلا رویا ہے۔ وہاں بھی اقبال نے کہا ہے کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے،
طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اقبال نے شکوہ لکھا، تھر تھری مچ گئی بر صغیر کے اندر۔ لوگوں نے کہا یہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ لوگوں نے شکوے کے الفاظ پہ غور نہیں کیے۔ اقبال نے شکوے کے آغاز میں کہا تھا شکوہ اللہ سے ہے خاتم بدہن مجھ کو، کہ میرے منہ میں خاک پڑ جائے میں اللہ سے شکوہ کرنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے جواب شکوہ لکھ کے سب کے منہ بند کر دیا۔ اس میں وہ کہتا ہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، کہ مسجدیں فریاد کناں ہیں، روتی ہیں کہ وہاں نمازی نہیں ہے۔ آج یہاں بیٹھے تو بڑے روئیں گے، او جی بابری مسجد میں نماز نہیں ہو رہی، او جی لال مسجد میں نماز روک دی، او جی 1979 میں بیت اللہ میں نماز روک دی گئی، یو جی مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور جہاں پڑھنے دیتے وہاں تو تم پڑھنے آتے نہیں ہو۔ یہاں تو تمہارے لیے اللہ کے بندو سہولیات بہت ہیں۔ اللہ کا فرض ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو نماز کے اہمیت کے بارے میں سمجھایا کہ نماز سے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ارأیتم لو ان نہرم بباب احدکم، صحابہ تمہارا کیا خیال ہے کسی بندے کے گھر کے باہر ایک صاف ستھری نہر چلتی ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، ہر روز وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا 5 مرتبہ نہانے سے اس کے جسم کے اوپر میل کچیل رہے گی، کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا لا یبقى من درنہ شیء، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جسم پہ میل کچیل کچھ نہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، صحابہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، جس طرح 5 وقت نہانے سے جسم پہ میل کچیل گندگی نہیں رہتی ہے، اسی طرح جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا اس کا گناہ بھی کوئی باقی نہیں رہتا۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے بڑے پریشانی کی حالت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے گناہ کر لیا، میں نے ایسا گناہ کر لیا ہے کہ میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، مجھے کوڑے لگنے چاہیے، مجھے سنسار کر دینا چاہیے، میرے اوپر بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، جواب نہیں دیا، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ صحابہ اکرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد وہ صحابی پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ جن کو گناہوں پہ شرمندگی اور پریشانی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کے راستے بھی نکال دیتا ہے۔ جو گناہ کرنے کے بعد دلیر ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد بدمعاش بنتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی بھی اللہ کے بندوں ضروری ہے۔ یہ صحابی سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کہنے لگے جی مجھے سزا دیجئے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرا، پھر کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا، اقم علی حدا، میرا گناہ سن کے مجھ پہ حد لگا دیجئے، اقم فی کتاب اللہ، میرے متعلق اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے میرے اوپر وہ حکم نازل کیجئے، صادر کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا فإن اللہ قد غفر لک ذنبک، اس نماز کی وجہ سے اللہ نے تیرا وہ گناہ معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو یہ نماز کی کتنی اہمیت، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ مسجدوں میں آ کے دیکھا کریں، فجر کی نماز اس مسجد کو بنے الحمدللہ 15 سال تو ہو ہی گئے ہیں میرا خیال۔ جب میں باہر پڑھنے کے لیے گیا تھا اس وقت 20 سال 19 سال میری عمر تھی، اس وقت میں وہاں سنا تھا میں نے کہ ایک مسجد بن رہی یہاں پہ، اللہ بخشش فرمائے خواجہ ابرار صاحب ہوتے تھے وہاں مدینہ میں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مسجد نبوی کے اندر ہی بتایا کہ وہاں ایک مسجد بن رہی ہے، کوئی 15-16 سال پہلے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے ایک دن اتفاق ہوا 8 یا 9 بندے تھے گنتی کے، کبھی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 8 یا 9 بندے ہوتے ہیں، ظہر عصر مغرب کی نماز میں اس لیے جہاں رش ہو جاتا ہے کہ قرب و جوار میں فیکٹریاں ہیں، تو بعض ملازمین حضرات یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور یہاں آ کے سستاتے اور آرام کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں کی کیا حالت ہے۔ اس مسجد کو چھوڑیے، آپ ہر مکتب فکر کی مسجد کو دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں یہی صورتحال ملے گی۔ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، اور یہ دیکھو تمہارے لیے فری کے پیکیج لگے ہوئے ہیں گناہ بخشوانے کے۔ پھر اگلی چیز، آج کی تیسری چیز
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں بندے کے سارے، کہ بندہ آمین کہے اور فرشتوں کے ساتھ مل کے آمین کہے. آمین کہنی ہے، اونچی آواز سے کہنی ہے. نہیں یہاں نہیں کہنی، وہ نماز کے اندر کہنی جہاں آپ کہتے نہیں ہیں. چلے ہماری مسجد میں کہہ لیا کرے اور کسی مسجد میں نہ کہا کریں، یہاں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں تو کوئی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ نہیں ہے نا کہ اونچی آواز سے کہیں گے اللہ کے بندو یہاں کہہ لیا کرے. سنت ہے، میں کون سا کہتا ہوں، جو نہیں کہتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی جھگڑے کے لیے کہے، فساد کے لیے کہے، کوئی شرارت کے لیے کہے، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین کسی کو ستانے کے لیے عمل نہیں کیا جاتا، شرارت کے لیے عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ میں تو ذاتی طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ جہاں شرارت کا، فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بندے کو ذرا تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے. لیکن یہ چیز بڑی اہم ہے، کم از کم جہاں سہولت ہے وہاں اونچی آواز سے کہہ لیا کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو. جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو. اللہ کے بندو امام اونچی آواز سے آمین کہے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آمین کہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے. کیوں؟ اگر امام اپنے منہ کے اندر آمین کہے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آمین کہی کہ نہیں کہی؟ امام کہے گا تو پیچھے سنائی دے گی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آتا ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے، صحابہ اکرام اتنی اونچی آواز سے پیچھے آمین کہا کرتے، پوری مسجد کے اندر شور شرابہ اور مسجد گونجنے لگ جایا کرتی تھی. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت مئتین من الصحابہ، فرمانے لگے مجھے 200 صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے 200 صحابہ کے ساتھ مل کے نماز پڑھی ہے. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تھا رفعوا اصواتهم بآمین، وہ 200 صحابہ اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے. اللہ کے بندو کوئی ضد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شیطانی اور شرارت نہیں، کوئی کسی کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ نہیں. بس ایک روایت اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہا کرے تم بھی آمین کہا کرو. فإنه من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جب امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دینے. اللہ کے بندو اس کو عادت بناؤ. اور اگلی چیز جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے، حج کرنے سے. حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ حج تو ایک ایسی عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، جس کو کرتے وقت توبہ کرنا بھی شرط نہیں ہے. گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، ہجرت ایک ایسی عبادت ہے، ان دو عبادتوں کے وقت توبہ کرنا بھی شرط نہیں ہے. یہ دو عبادتیں اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہیں، اگر اللہ یہ عبادتیں بندہ یہ عبادتیں کرتے وقت توبہ بھی نہ کرے، اللہ بغیر توبہ کیے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو اپنے دل میں آرزو اور تمنا اور خواہش رکھو، اللہ سے ہم دعا کریں. اللہ یہ چیز ایسی ہے، حج اور عمرہ جتنی دفعہ چلے جائیں پہلی دفعہ سے زیادہ دل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کروائے، بار بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زیارت کروائے. دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کی اپنی اپنی شان ہے، لیکن یہ حج یہ فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن جن بھائیوں کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو سہولت دے دی ہے، ان کے اوپر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو جس طرح نماز کا وقت آ جائے نماز واجب ہے، زکوٰۃ پیسے کے اوپر سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہے، رمضان کے روزے آ جائے تو چاند نکل آئے رمضان کے روزے واجب ہو جاتے ہیں، اسی طرح کسی کے پاس اتنی مالیت آ جائے کہ وہ حج اور عمرہ کر سکے، اخراجات برداشت کر سکے، گھر والوں کو سہولت دے سکے، جانے کے بعد گھر کے خرچے میں مسئلہ نہ بنے، اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جاتا ہے، عمرہ بھی فرض ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الحج والعمرۃ فریضتان، فرمایا حج بھی انسان کے اوپر فرض ہے، عمرہ بھی انسان کے اوپر فرض ہے. جن میرے دوستوں بھائیوں کے پاس پیسے ہیں
وہ دیر نہ کریں، وہ فوری طور پر حج اور عمرہ کریں. اور میری وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جن کے پاس زیورات ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے. وہ یہ مت سوچیں ان کا شوہر حج کروائے گا. اگر وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں 10 تولے سونا 15 تولے سونا دبا کے رکھیں گی اور حج عمرہ کرنے نہیں جائیں گی، بیچ کر وہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگی، وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر ہی حج کروائے گا، شوہر ہی عمرہ کروائے گا، اچھی بات ہے، کروانا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، عام طور پر ماشاءاللہ خواتین کے پاس کتنا ڈھیروں سونا ہوتا ہے، تو بیچیں 2-3 تولے سونا اور اللہ کی بندی ہو جاؤ حج اور عمرہ کر کے آؤ، اللہ تمہیں اور دے دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من حج فلم یرفث ولم یفسق، میں جو بندہ حج کرتا ہے فلم یرفث، حج میں کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کرتا، ولم یفسق، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، گناہ والے کام نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا وہ حج سے واپسی کے اوپر یوں ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے پیدا کیا ہوتا ہے. ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، ایک لمحے کا بچہ، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح اس بندے کا بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عمرہ کے بارے میں، فرمایا العمرہ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، میں ایک عمرہ کرنا اس کے بعد پھر دوسرے عمرے کے لیے جانا، فرمایا اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ بندہ پہلا عمرہ کر کے واپس آئے پھر دوسرا عمرہ کرنے جائے، پہلے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے اللہ ساری معاف کر دیتا ہے. اس لیے حج بھی نفلی کریں، عمرے بھی نفلی کریں. کس لیے کریں؟ کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، غربت بھی دور ہو جاتی ہے. اس لیے بھائیو ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں. اور اگلی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، خفیہ طور پر صدقہ کرنا. بتا کے نہیں کہنا میں نے اتنے 1000 دیے، میں نے اتنے لاکھ دیے، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا. اس کو چھپا کے کرنا جائز ہے. ہم چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر ہمارا دل کرے تو ہم لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے ہم کسی کے سامنے بھی پیسے دے سکتے ہیں. اللہ فرماتے ان تبتوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ و خیرات ظاہر کرو گے تو اچھی بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تاکہ ہم اس لیے دیں کسی کے سامنے تاکہ کسی اور کو بھی رغبت ہو، وہ بھی دینا شروع کر دے. کیونکہ وہ جو لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کے لوگ اس کی رغبت کی وجہ سے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان تمام لوگوں کا ثواب بھی عنایت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ان تبتوا الصدقات فنعما ہی، میں اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھا کے رضا اللہ کی مقصود ہے، فنعما ہی، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اس کو چھپا لو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم غریبوں مسکینوں کو چپ کر کے دے دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہی بہتر بات ہے. اس بندے کی عزت بھی رہ جائے گی، اس بندے کی ذلت بھی نہیں ہوگی، وہ بندہ بھی شرمندہ نہیں ہوگا. چپ کر کے ایسے کر کے کسی کو پکڑا دیے، کسی کو پیسے دیے، دیکھا کہ یہ دے نہیں سکتا، چپ کر کے اس کے پاس گئے، جا کر کہا چلو یار نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. اللہ فرماتے یہ زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ فرماتے جب تم چھپ کے صدقہ کرو گے، خفیہ صدقہ کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ کے بندوں کتنا چھپانا ہے، کس قدر خفیہ رکھنا ہے. صدقہ و خیرات خفیہ اتنا رکھیں کہ کرتے وقت ہمیں بھی نہ پتہ چلے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کتنا صدقہ و خیرات کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ہے لوگوں سے چھپانا، یہ بہت اعلیٰ صدقہ و خیرات ہے. لیکن ایک ہے اس قدر چھپا کے دینا کہ انسان کے دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، یا اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ 70 قسم کے لوگ ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی، اس میں ان 70 لوگوں کا ذکر خیر کیا جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ روز قیامت انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، سائے میں جگہ دیں گے، یا اپنے سائے میں جگہ دیں گے. وہ 70 لوگ ہیں.
ایک مشہور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں 7 لوگ ہیں، فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ان میں سے فرمایا ایک بندہ کون سا ہے، یا اللہ کی بندی کون سی ہے، وہ کون سا خاتون یا مرد ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، اس کے دائیں، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور اللہ کے بندو، یہ کیا سائنس ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ انسان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نوٹ گنے جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جب نوٹ گنے جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے نوٹ نہیں گنے جا سکتے۔ یعنی کسی نے اس سے سوال کر لیا، کوئی مجبور اور سوالی اور سائل آ گیا، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، اس نے بالکل گننے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس کی مٹھی کے اندر جو بھی آ گیا اس نے وہی اللہ کی راہ میں سارا کچھ دے دیا۔ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اپنانے کی۔ ظاہری کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جتنا اس کو چھپایا جائے اتنا ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں، 25-30 کے قریب چیزیں ہیں، لیکن آج وقت کے جو ہے وہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی آخری بات جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ جمعے کے لیے امام سے پہلے آنا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں وہ کیفیت نہیں جو دیگر مساجد کے بارے میں سننے میں آتی ہے کہ امام صاحب سے پہلے 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں۔ الحمدللہ یہاں کافی لوگ پہلے تشریف لے آتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اذان ہوتے ہوتے اور تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی آ جاتے ہیں۔ تقریباً معمول کے مطابق یہی ہے کہ سارے ہی آ جاتے ہیں۔ بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جمعہ شاید کچھ حضرات یہ سمجھتے ہوں کہ چلو اذان کے 3 منٹ ہیں، چلیں وہ دیر کر ہو جائے تو خیر ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ چلو جی خطبے کے 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، چلیں ہم 51 منٹ پہ 50 منٹ پہ چلے جائیں گے۔ اصل میں جو خطبے کی جو عظمت آتی ہے وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتی ہے۔ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح وہاں دروازوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یکتبون الاول فالاول، فرشتے جو ہے وہ وہاں رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امام سے پہلے کون آیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی امام منبر کے اوپر بیٹھتا ہے یتوون الصحف، وہ رجسٹرڈ بند کر دیتے ہیں۔ رجسٹرڈ بند کرنے کے بعد فرشتے امام کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی کا جمعہ نہیں ہوتا، جو دیر سے آتے ہیں ان کا جمعہ ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ایک ہوتا ہے جمعہ پڑھنا، جمعے کا فرض ادا ہونا، دوسری چیز ہوتی ہے اس کا ثواب حاصل کرنا۔ ان کے جمعے کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو جمعے کا ثواب ہے وہ اللہ کے بندے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو تو مستقل پہلے آتا ہے کوئی بات نہیں، کبھی کبھار اسے اتفاقاً دیر ہو جائے خیر ہے، لیکن جو بھائی تھوڑی سی تاخیر سے آتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے بندوں پہلے تشریف لایا کریں۔ یہاں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح مشہور ہوتا ہے کہ امام صاحب 10-10 منٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں، 15-15 منٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو یہاں تک رکھا ہے کہ الحمدللہ ٹائم 1 منٹ بھی اوپر نہیں جاتا، وہ کبھی کبھار ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میری طبیعت یہی ہوتی ہے کہ 20 منٹ ادھر ہوں، ادھر فوراً نماز کھڑی کر دی جائے تاکہ احباب کو کسی قسم کی برا محسوس نہ ہو، ان کو دقت نہ ہو۔ ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی پہلے آیا کریں۔ آپ میرے آنے سے پہلے آئیں گے، میری حوصلہ افزائی ہوگی، مجھے بھی پتہ ہوگا کہ میرے آنے سے پہلے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے توجہ سے بات کرنی ہے، میں نے خیال سے بات کرنی ہے۔ امام عام طور پر خطبوں کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، ان کو پتہ عوام میں تو آنا نہیں، اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور عوام اس لیے عام طور پر دیر کر دیتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے خطیب صاحب نے کوئی چاچی دی گال تے دسنی کیوں نہیں ہے، تو دردیاں مارنیاں جان دا فائدہ کی ہے۔ تو اس ضمن کے اندر میری بھی کوشش ہونی چاہیے، میں بھی کوشش کروں جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، اور آپ بھی میری حوصلہ افزائی کے لیے خود بھی تشریف لائیں، وقت سے پہلے آئیں۔ اور میں نے 1-2 جمعہ پہلے عرض کیا تھا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں،
بچوں کا امام اور خطیب کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم ہو جائے، ایک مرشدی کا، ایک پیری کا تعلق قائم ہو جائے، تاکہ بچے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو مل مل کے جوان ہوں، اور بچے اس کے ساتھ ایک ہمدردی کا، خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، وہ اس سے آ کے سلام لیں، اس سے ملیں، اس کو پتہ ہو یہ ہمارا رہبر ہے، یہ ہمارا مرشد ہے، یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمیں صحیح باتیں بتاتا ہے، یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، آپ نے ان کی اس عمر کے اندر جو رہنمائی کرنی ہے وہی ہوگا۔ آج وہ ہمارے ساتھ ان کا احترام کا، محبت کا، عقیدت کا جو یہ رشتہ قائم ہوگا، آپ کی وفات کے بعد ان کا رشتہ ہمارے ساتھ قائم رہے گا، آپ کے جانے کے بعد یہ مسجد آباد رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عنایت کریں گے۔ اس لیے بھائیو گزارش ہے، پہلے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اغتسل، جو بندہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، ثم اتى الجمعۃ، پھر جمعے کے لیے آ جاتا ہے، فصلی ما قدر لہ، جو اللہ نے اس کے مقدر میں نماز لکھی ہوتی ہے پڑھ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، ثم انصت، پھر امام صاحب آتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو کے امام صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے، حتی یفرغ من خطبتہ، پھر امام خطبہ دے کے فرمایا فارغ ہو جاتا ہے، ثم یصلی معہ، پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ اس کے 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وفضل 3 ایام، فرمایا صرف 7 نہیں، اللہ اس کے 10 دنوں کے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔